الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد زاغت الذي أدركني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ کا بیان ہے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر عشق کے انبیاء نکلا مزید کرم ہو کہ قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہم جمع فرمایا. انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اکرام کے ولایت کے فیضان سے اہل بیت کی عظمت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. اہل بیت یہ عربک لفظ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے گھر والے. گھر والوں میں عمومی طور پہ بیوی اور بچے آتے ہیں، لیکن ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لیتے ہیں. وہ ایک حدیث سے ثابت ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پہلو میں خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، ایک پہلو میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور اپنے گود میں حسنین کریمین کو بٹھایا اور ان چاروں کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. حدیث کے الفاظ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، وہ جانتا ہے اس بات کو، تو اس کو بتانے کی کیا ضرورت تھی. دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھو یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، تم ان کی بھی عزت و تکریم کرنا، تم ان سے بھی محبت کرنا. یہ دراصل امت کو پیغام تھا. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنے حکم سے کسی کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا کہ سلمان بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں. سلمان فارسی نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، نہ ہی آپ کے قبیلے سے تھے، حتیٰ کہ آپ عرب بھی نہیں تھے، آپ ایران سے آئے تھے. پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا. اس کی وجہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سلمان فارسی کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو ہم کو یہ حدیث سمجھ میں آئے، یہ بات سمجھ میں آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت میں شامل کیا. سلمان فارسی ایران میں پیدا ہوئے تھے. آپ کے والد جو تھے وہ آتش کدے کے نگران تھے، کہ مطلب آگ جلانا، کیونکہ ایران میں آگ کی پرستش کرتے تھے لوگ. تو آگ کو جلانا، اس کے مطلب 24 گھنٹے آگ کو جلاتے رہنا، اس کا لکڑی ڈالنا، ایندھن ڈالنا، یہ ان کا کام تھا. تو سلمان فارسی یہی دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے، جوان ہوئے تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ آگ کیسا ہمارا رب ہو سکتی ہے، جبکہ ہم خود اس کو جلانے میں مدد کر رہے ہیں. یہ خود ہمارے اوپر مطلب منحصر ہے کہ ہم اس کو دیکھ بھال نہ کریں تو بجھ جائے گی، اور پھر ہم خود اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کی پرستش کریں، تو یہ کیسا ہمارا رب ہو سکتا ہے. تو انہوں نے یہ بات اپنے والد صاحب کے سامنے رکھی. تو انہوں نے مطلب ڈانٹ کیا اور ان کو اس چیز سے منع کیا. تو وہ مطلب وہ مطمئن نہیں تھے ان کے جواب سے. تو انہوں نے کیا کیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، حق کی تلاش میں اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا اور ایک راہب کے پاس جا کے دین سیکھنے لگے، مطلب مذہب سیکھنے لگے، کیا حق کیا ہے، کون سا دین حق پہ ہے، وہ سیکھنے کی کوشش میں گھر چھوڑ دیا، مطلب حق کی تلاش لگی. تو راہب وہ اس دور میں عیسائیت جو کیا تھا وہ ایک مذہب تھا، آسمانی مذہب تھا، کیونکہ ظہور اسلام نہیں ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور نہیں ہوا تھا، اسلام کی تعلیمات دنیا تک نہیں پھیلی تھی. تو وہی مذہب عیسائیت ہی ایک اچھا مذہب سمجھا جاتا تھا. تو آپ نے تعلیم حاصل کی وہ راہب. جب راہب کے مرنے کا وقت قریب آیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم جانے کا وقت ہے تمہارے، تم میرے کو کچھ اور راستہ بتاؤ کہ میں کس کی صحبت اختیار ہوں. تو اس نے عراق میں موصل کے شہر میں ایک وہ تھا، راہب تھا بڑا اس زمانے کا راہب. تو وہاں پر پتہ دیا کہ اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس سیکھو تعلیمات. تو آپ حق کی تلاش میں ایران چھوڑ کے آپ عراق چلے، وہاں پر اس کی صحبت میں رہے، اسے سیکھا. جب اس کا بھی وقت مرنے کا قریب آ گیا تو اس سے پوچھا کہ اب میں کس کی تلاش میں جاؤں. تو انہوں نے اس راہب نے ملک شام میں ایک راہب تھا اس زمانے کا، اس کے پاس بھیجا. تو آپ تیسرے راہب کے پاس گئے ملک شام، اور وہاں پر اس کی خدمت کی، اسے تعلیمات حاصل کی. جب اس کے بھی مرنے کا وقت قریب آیا تو پوچھا کہ اب تمہارا وقت قریب ہے، تو اب بتاؤ میں کہاں جاؤں. تو اس نے کہا کہ تم حق کے سچے طلبگار ہو،
تم نے بہت حق کے لیے بہت محنت کی ہے، تو میں تمہارے سے دھوکہ نہیں کروں گا۔ اب وقت آ گیا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، تو تم ان کی صحبت اختیار کرو، تم ان پہ ان کا کلمہ پڑھو، ان پہ ایمان لاؤ، اور میں نہیں جانتا کہ تم ان کو پاؤ گے کہ نہیں، تمہاری زندگی اتنی ہے یا نہیں۔ اگر تم ان کو پالو تو تم ان پہ ایمان لا لینا، ان کا کلمہ پڑھ لینا، ان کی صحبت اختیار کر لینا، اور اگر نہ پاؤ تو بس جیسی حال میں ہو ویسی حال میں رہنا۔ اور کچھ دن کے بعد راہب کا انتقال ہوا۔ تو پھر آپ وہاں ملک شام میں قافلوں کا انتظار کرتے، کوئی قافلہ ملے جو جزیرہ نما عرب کی طرف جائے، کیونکہ آپ نے اس راہب سے نشانیاں بھی پوچھی تھی، ان کی نشانیاں بتاؤ۔ تو راہب نے نشانی بتائی تھی کہ وہ جزیرہ نما عرب میں ہوں گے، ان کے قبیلے والے ہی ان کی مخالفت کریں گے۔ تو فرمایا کہ اور کچھ نشانیاں بتاؤ، تو فرمایا کہ وہ ہدیہ قبول کر لیں گے لیکن صدقہ قبول نہیں کریں گے، اور ان کے کاندھوں کے درمیان گردن کے نیچے مہر نبوت ہوگی۔ یہ اس نے نشانیاں بتائی۔ تو وہ اس کے حق کی تلاش میں ابھی کوئی قافلے کی تلاش میں ہے کہ کوئی قافلہ ملے جو جزیرہ نما عرب کی طرف جائے تاکہ میں ان کے ساتھ چلا جاؤں۔ تو بہت دنوں کے انتظار کے بعد ایک قافلہ ملا جو مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ ماشاءاللہ آپ کی قسمت میں اللہ نے مدینے کا سفر رکھا۔ تو آپ نے اس قافلے والوں سے پوچھا کہ مجھے بھی اپنے پاس ساتھ لے کے چلو، تو انہوں نے کچھ مال طلب کیا۔ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا کیونکہ آپ تو گھر بار چھوڑ کے سب چھوڑ کے آ گئے تھے، آپ کے پاس مال وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تم مجھ کو اپنا غلام بنا لو، میں تمہاری غلامی کروں گا، لیکن مجھے مدینہ لے کے چلو۔ اب یہاں حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی دیا حق کی تلاش میں۔ تو وہ ان کی خدمت کرتے رہے سفر کے دوران۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو وہ قافلے والوں نے ایک یہودی کو بھیج دیا، سلمان فارسی کو۔ تو وہ ایک یہودی کے کھجور کے باغ میں مزدوری کیا کرتے تھے۔ تو عرصہ گزرا، مکے سے خبریں آنے لگیں کہ ایک نبی آ گئے ہیں، آخری نبی، اور انہوں نے اپنے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اور لوگ ان کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ جب سنا تو ان کی دل کی کشمکش اور بڑھ گئی کہ مطلب اب تو انتظار ختم ہوا ہے۔ کچھ سال گزرے تو ایک دن آخر میں آ گیا کہ مدینے کی ہوائیں تبدیل ہو گئی اور صدائیں گونجنے لگی کہ طلع البدر علینا۔ تو وہ بے چین ہو کے بھاگنے لگے۔ تو ان کا جو آقا تھا یہودی، اس نے پکڑ لیا، انہوں نے سوچا کہ بھاگ رہا ہے یہ، چھوڑ۔ تو فرمایا کہ میں تیرا ہی غلام ہوں، بھاگ نہیں رہا، بس میں نے سنا ہے کہ کوئی آخری نبی آ رہے ہیں مدینے میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے اجازت دے دی۔ تو بے چین تھے کہ کیسی شخصیت ہوں گے، کیسا چہرہ ہوگا، کیسے ہوں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی نظر میں دیکھا تو دل کو سکون میسر ہوا، اور یہ دل نے یقین کر لیا کہ یہی آخری نبی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے استقبال کے لیے مدینے کی سرحد پہ پہنچ گئے۔ پھر کچھ دن گزرے، آپ نے کچھ کھجوریں جمع کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ کھجوریں پیش کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو پتہ ہے کہ کھجوریں ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کیا صدقے کی کھجوریں ہیں؟ تو فرمایا جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں لیتے۔ آپ نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ یہ قبول کر لو اور غربا اور مساکین میں تقسیم کرو۔ تو آپ کا پہلا جو پیشن گوئی تھی وہ راہب کی پوری ہو گئی، آپ کو تسلی ہو گئی۔ پھر کچھ دن اور انتظار کیا، کچھ کھجوریں جمع کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ کھجوریں پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ کچھ کھجوریں ہیں۔ تو یہ پوچھا کہ کیا صدقہ ہے؟ تو نہیں، فرمایا کہ یہ ہدیہ ہے۔ تو آپ نے قبول فرمایا۔ تو دوسری پیشن گوئی بھی الحمدللہ پوری ہو گئی۔ اب انتظار تھا، اب آپ کو یہ تھا کہ میں اب ایمان لا لوں، لیکن سوچا کہ اتنے برسوں انتظار کیا تو مہر نبوت بھی دیکھ لوں اور اس کے بعد ایمان لا لوں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے باغ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ کرتے مبارک پہ چادر مبارک لگی ہوئی تھی۔ تو انتظار کہ کوئی ہوا کا جھونکا ہے، چادر ہٹے تاکہ میں مہر نبوت دیکھ لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، علام الغیوب ہے اللہ تعالیٰ، اور اپنے نبی کو علم دیا، پیچھے کا بھی علم دیا ہے، علم غیب بھی دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پلٹے اور فرمائے اے سلمان کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ نے چادر مبارک نکالی اور حضرت سلمان فارسی کے آگے پھینکا اور فرمایا کہ یہ دیکھو جو اس راہب نے بتایا تھا اور اپنی نور نبوت بتائی۔ آپ نے اسی ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چمٹ کے رونے لگے کیونکہ اتنا سالوں کا انتظار تھا اور حق کو پا لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان میں تم کو آزاد کرواتا ہوں تمہارے یہودی مالک سے، اس سے پوچھو کہ وہ کیا لے گا۔ تو جب دریافت کیا گیا تو اس یہودی مالک نے بولا کہ 300 کھجور کے درخت لگانے پڑیں گے، پھلدار 300 کھجور کے درخت لگانے پڑیں گے اور کچھ سونا دینا پڑے گا، تب میں تم کو آزاد کروں گا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود صحابہ اکرام کے ساتھ 300 درخت کھجور کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لگائے. لوگ تعجب کرتے تھے کیسا غلام ہے جس کو آزاد کرانے کے لیے آقا خود محنت مزدوری کر رہا ہے, کیسا غلام. اللہ تعالیٰ اسی غلامی ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خرید لے. تو بہرحال آپ کو آزاد کروا لیا گیا. جب آزاد کر لیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ سلمان فارسی میرے اہل بیت میں سے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ سلمان نے میرے لیے اپنے باپ کو چھوڑا, اپنے گھر کو چھوڑا, اپنی دولت آرائش چھوڑی, اپنا ملک چھوڑا, راہبوں کی غلامی کرتے رہے. اب سلمان کا اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے, تو اپنے خاندان میں شامل کر لیا ماشاءاللہ. تو پتہ چلا اگر حق کی تلاش میں اگر ہم بے مقصد زندگی سے ہجرت کر کے مقصد والی زندگی کی طرف چلے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا لیں گے انشاءاللہ. ضرورت ہجرت کرنے کی, ہم کو بھی ہجرت کرنے کی ہے, گناہوں سے, گناہوں کی زندگی سے, بے مقصد زندگی سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف اگر ہجرت کریں گے تو اللہ بھی ہمیں اپنا لے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اپنا لیں گے. نبی حضرت سلمان فارسی نے الحمدللہ بہت لمبی عمر پائی تھی. آپ کی عمر تقریباً 250 سال کی عمر. صحابہ اکرام میں سب سے طویل عمر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پائی تھی. یہ کس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ سلمان نے اپنے بہت سی زندگی کا حصہ حق کی تلاش میں صرف کر دیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر میں برکت دے دی. تو اگر ہم بھی اپنی زندگی کو دین کے خاطر لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت دے گا. اگر ہم اپنا پیسہ دین کی خدمت میں لگائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے پیسے میں بھی برکت دے گا. تو ہم نے کیوں معلوم کیا کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا. اور صحابہ اکرام کا ذکر ہمارے دلوں کو ٹھنڈک دیتا, ہمارے ایمان کو طاقت دیتا. تو پتہ چلا, یہ حدیث سے پتہ چلا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بھی اہل بیت میں سے ہیں اور پنجتن بھی اہل بیت میں سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ اور ایک لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے, اہل بیت اطہار, یعنی کہ اطہار جمع ہے, اطہار پلورل ہے اطہر کا. اطہر کہتے ہیں پاک چیز کو, تو جیسا روضہ اطہر بولتے ہیں, مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک روضہ. تو اطہار کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گھر والے. پاک کیوں لگاتے ہیں؟ یہ پاک کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے میرے والد ماجد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی بھی ہماری نسل میں مشرک نہیں تھا, سارے کے سارے مومن تھے. تو یہ پاک لوگ ہیں, اس لیے اہل بیت اطہار کے ساتھ پاک لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ پاک کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے بھی منسوب ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعبیر فرما رہے تھے تو فرما رہے تھے کہ اے اللہ ہم میں سے ایک نبی بھیج جو ہمیں تیری آیتیں پڑھ کے سنائے اور ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ اثر ہے کہ مشرکین آپ کی صحبت میں بیٹھتے تو پاک ہو جاتے ہیں. تو پھر ان گھر والوں کا حال کیا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دن رات رہتے تھے, وہ کتنے پاک ہوں گے. اور خاص طور پہ ان کی پاکی کا عالم کیا ہوگا جو طیبہ, طاہرہ, عابدہ, خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے ہیں, جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر سواری کی ہے, جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چمٹے ہوئے رہتے تھے, اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسا. ان کی پاکی کا عالم کیا ہوگا. یہ اہل بیت اطہار کی عظمت ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شان مبارک پر بٹھا کے سواری کر رہے تھے, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزر رہے تھے, تو فرمایا کہ واہ واہ کیا سواری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم سواری کو دیکھتے ہو سوار کو نہیں دیکھتے. تو مطلب حسین رضی اللہ نے تعریف فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک دفعہ حسین رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پیروں پہ آ کے بیٹھ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹے اور تھوڑا قریب آؤ. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے زانے مبارک پہ آ کے بیٹھ گئے. تو فرمایا بیٹے اور قریب آؤ. نبی حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بدن مبارک پہ آ کے بیٹھ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ کو قریب کیا اور اپنی زبان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں دی اور آپ کی زبان مبارک کو چوسنے لگے. تو کتنی محبت کا اظہار کیا. ایک دفعہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کچھ کام کے غرض سے. تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو اس طرح اوڑے ہوئے ہیں اور آپ کے جو چادر کے اندر کوئی چیز ہلچل کر رہی, ہل رہی. تو زید بن حارثہ جس غرض سے آئے تھے وہ کام اپنا پورا کیا اور واپس جانے والے تھے, لیکن آپ کو تشویش دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے چادر مبارک میں کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک جب کھولی تو ایک پہلو میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک پہلو میں حسین رضی اللہ تعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, میری بیٹی فاطمہ کے بھی بیٹے ہیں. اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر, اور اے اللہ تو ان سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں. تو یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی ضامن ہے. اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا بہت بڑی بات ہے, لیکن اللہ اور اس کا رسول ہم سے محبت کرنا یہ تو اور بڑی بات ہے. وہ کب حاصل ہوگی؟ جب ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں. محبت سے یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب محرم کے مہینے میں ایک دفعہ بیٹھ کے ذکر کر لیں. محبت سے مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی زندگی مشعل راہ بنائیں, ان کے نقش قدم پہ چلے, ان کی سیرت کو اپنائیں. یہ محبت کا تقاضا ہے. محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ بس کچھ بیان کر لیں, کچھ سن لیں اور پھر ایک سال کے لیے بھول جائیں. یہ محبت کا تقاضا نہیں. محبت یہ ہے کہ ان کی سیرت کو اپنائیں. یہ اہل بیت اطہار کی عظمت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں. حالانکہ ہے نواسے, لیکن اپنے بیٹے فرمایا. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حوالے کر دیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو دراصل حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کی جگہ لی, کیونکہ آپ کو ترجیح دی گئی ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ. تو آپ کی نسل سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے بڑھی. یہ آپ کا مقام ہے. اب ایک چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ میرے پردہ فرمانے کے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ قائم رہے. اس کے بعد ملوکیت کا دور آ جائے گا, مطلب بادشاہت کا دور آ جائے گا. یہ پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت راشدہ کے لیے تھی. تو اگر ہم 4 خلفائے راشدین کی خلافت ملا لیں تو تقریباً 29 سال 6 مہینے ہوتے ہیں. 2.5 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت, ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت 2.5 سال کی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت 10 سال کی تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت 12 سال کی تھی. تو یہ کتنا ہو گیا؟ 12 22 سال 25 24 سال 24.5 سال ہوئے, اور 5 سال علی رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ ہوتے ہیں 29 سال 6 مہینے. اگر ہم حسن رضی اللہ تعالیٰ کی 6 مہینے کی خلافت ملا لیں تو برابر یہ 30 سال ہوتے ہیں. تو یہ خلافت راشدیہ تھی. اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی. اس کو خلافت راشدہ نہیں مانتے, لیکن وہ بھی خلیفہ امیر المومنین ہے. ہمارا دل میں امیر معاویہ کا مقام وہی ہے جو دوسرے صحابہ اکرام کا ہے. اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اگر ہمارے دل میں اگر کچھ بھی شک و شبہ ہے تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے. کیونکہ کسی بھی صحابی پہ تنقید کرنا یا ان کو غلط سمجھنا دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ تنقید کرنا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی تربیت کی تھی. اگر ان کی تربیت میں اگر کوئی یہ بولے کہ کمی تھی تو ایمان چلا جائے گا. تو تمام صحابہ کا مقام ہمارے یہاں برابر ہے. امیر معاویہ نے جس طریقے سے خلافت لی وہ آپ بہتر جانتے ہیں. کسی کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ دین کے غلبے کے لیے ہر ایک کی سوچ الگ الگ ہو سکتی ہے, سوچنے کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے, اس کے لیے مخالفت ہو سکتی ہے, لیکن دل میں کسی کے کھوٹ نہیں ہو سکتی. تمام صحابہ برابر ہیں. تو اللہ ہمارے تعلیمات بہت کم ہے, ہم کو نہیں معلوم, تو اس پہ ہم زیادہ ڈسکشن نہیں کر سکتے کس وجہ سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے خلافت لی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ یہ میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کروائے گا. شاید اللہ تعالیٰ کو یہ پیشن گوئی سچ ثابت کرنی تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ کو یہ ارادہ دیا کہ آپ حسن رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت لیں. شاید یہ اللہ تعالیٰ کی یہ منظور تھا کہ یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہو. تو یہ خلافت جو ہے نا مسلمانوں کے باہمی مشورے سے نہیں ہوئی تھی امیر معاویہ, اس وجہ سے اس کو خلافت راشدیہ نہیں کہا جاتا. لیکن آپ نے 20 سال خلافت, اور آپ کے الحمدللہ 20 سال کی خلافت میں بہت سارے فتوحات ملے ہیں اسلام. امیر معاویہ کا بھی مقام بہت اونچا ہے. آپ کی بہن ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہیں. آپ کاتب وحی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تو جن کو ان صحابہ کو مقرر کیا تھا وحی لکھنے کے لیے, تو اس میں امیر معاویہ کو بھی مقرر کیا. تو آپ کاتب وحی, آپ کا بہت بڑا مقام ہے. آپ کے تعلق سے دل میں کوئی شک و شبہ ہم کو نہیں ہونا چاہیے. ابھی یہ 20 سال کی خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اس کے 10 سال کے بعد امیر معاویہ نے کیا کیا,
کہ یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا 10 سال کے بعد. تو جب 10 سال کی خلافت کے بعد ولی عہد مقرر کیا گیا تو اس ٹائم پہ 5 اشخاص نے یزید کی ولی عہدی کی مخالفت کی. اس میں پہلے نمبر پہ ہیں عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. دوسرے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تیسرے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ جلیل القدر صاحب ہیں, ان کے بچے ہیں, بیٹے ہیں. چوتھے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور پانچویں حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ. ان 5 افراد نے مخالفت کی کہ پہلے تو امیر معاویہ کی جو خلافت تھا وہ مسلمانوں کے باہمی مشورے سے نہیں ہوا. دوسری چیز یہ بادشاہت ہے کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو مقرر کر دیا جائے. یہ اسلام میں باہمی مشورے سے خلافت ملتی ہے, خلیفہ منتخب ہوتا ہے. تو اس وجہ سے مخالفت کی ان لوگوں نے. لیکن امیر معاویہ نے کچھ اپنا اظہار نہیں کیا, مطلب کہ زور زبردستی نہیں کی ان 5 اشخاص کے خلاف کہ بیعت کر لو, کیونکہ یہ ولی عہدی کی بیعت تھی, اس کے لیے کوئی زیادہ ضروری نہیں تھا. خلیفہ کی بیعت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, تو زیادہ انہوں نے دباؤ نہیں ڈالا ان اشخاص پہ. تو پھر جب 10 سال بعد امیر معاویہ کا انتقال ہوا تب یزید خلافت پہ آ گئے, وہ خلیفہ بن گئے. تو جو 5 اشخاص نے آپ کی مخالفت کی تھی اس میں سے ایک کا انتقال ہو گیا, عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ. اب 4 اشخاص رہ کے جو مخالفت کیے تھے, لیکن اس میں سے 2 افراد ایسے تھے کہ بعد میں انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اب یہ خلیفہ تو بن گیا ہے, کیونکہ یہ پچھلا تجربہ تھا صحابہ اکرام کا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں خانہ جنگی سے مسلمان گزرے تھے, بہت برا دور دیکھے تھے مسلمان. اور وہی دور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری 2 سال میں بھی تھا. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مصلیحت, حسن رضی اللہ تعالیٰ نے مصلیحت سے کام کرتے ہوئے صلح کر لی. اس وجہ سے مسلمانوں میں اختلافات ختم ہو گئے اور مسلمان پھر سے فتح کی طرف گامزن ہو گئے. نئے علاقے فتح ہوئے امیر معاویہ کی قیادت میں. کس کی وجہ سے؟ یہ اصل کردار تھا حسن رضی اللہ تعالیٰ کے کہ آپ نے مصلیحت کر لی, آپ نے صلح کر لی اور یہ جنگ رک گئی. ورنہ یہ جنگ کا سلسلہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں تھا وہ جاری رہتا اگر حسن رضی اللہ تعالیٰ خلافت نہیں چھوڑتے. تو یہ آپ نے بہت بڑا قربانی دی امت کے لیے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے. تو آپ کی قربانی کے نتیجے میں 20 سال امن تھا, سکون تھا اور اسلام پھیل رہا تھا. تو 10 سال کی خلافت کے بعد آپ نے ولی عہد نامزد کیا اور 10 سال کے بعد پھر آپ کا انتقال ہوا. تو یہ 4 اشخاص تھے جو مخالفت کر رہے تھے, لیکن اس میں سے 2 اشخاص نے یہ کیا کہ پھر سے حالات ویسے ہی ہو جائیں گے, پھر مسلمان خانہ جنگی میں آ جائیں گے, تو بہتر یہ ہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں, مصلیحت کے تحت خاموش بیٹھ جائیں. لیکن اس میں سے 2 اشخاص ایسے تھے جو ابھی بھی مخالفت کر رہے تھے. ایک تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے تھے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ دونوں نے مخالفت کی کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنے آنکھوں سے عیاشی کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو یہ کس طرح آپ کے لیے ممکن تھا کہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ پہ بیعت کرتے جو زانی ہے, جو شرابی ہے, جو فاسق ہے. اگر آج کے زمانے میں ہم سے کہا جائے کہ کسی پیر کی بیعت کرو جو کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر ہے, کیا ہم کریں گے؟ حتیٰ کہ ہم خود گناہ گار ہیں, لیکن ہم یہ سوچیں گے کہ ہم تو گناہ گار ہیں لیکن سامنے والا کم سے کم نیک ہو. تو علی رضی اللہ, حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے, آپ کا کیا کردار ہے؟ تو آپ کس طرح یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہو؟ یہ آپ کے لیے ممکن نہیں تھا, ناممکن سی بات تھی. تو آپ نے مدینہ چھوڑا, آپ کو راتوں رات مدینہ چھوڑنا پڑا کیونکہ آپ پہ زور دیا جا رہا تھا, آپ پہ پریشر دیا جا رہا تھا کہ آپ بیعت کر لیں. تو آپ سوچیں حسین رضی اللہ تعالیٰ جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کا کیا حال تھا ہوگا. جب کوئی حاجی حج کے لیے جاتا ہے یا کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے تو 2-3 دن اگر مدینے میں رہے تو رخصت ہوتے ہوتے اتنی تکلیف ہوتی ہے, آپ کو تجربہ ہوگا, مدینہ چھوڑتے ہوئے تکلیف بہت ہوتی ہے. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال تھا ہوگا جو آپ پیدا مدینے میں ہوئے, بڑے مدینے میں ہوئے, آپ کے والدہ ماجدہ وہاں پر آرام فرمائے, آپ کے نانا وہاں پر آرام فرمائے اور آپ رخصت ہو رہے ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں کبھی واپس نہیں آؤں گا. ایک حاجی کو تو یہ معلوم ہوتا ہے کم سے کم میں امید رکھتا ہے کہ میں واپس پھر سے آؤں گا عمرے کے لیے, لیکن آپ کو تو معلوم تھا کہ میں شہادت کے راستے پہ جا رہا ہوں, میں واپس نہیں آؤں گا. تو آپ کا کیا حال تھا ہوگا. تو یہ کوئی آسان قربانی نہیں ہے بھائی, یہ ہم سمجھتے ہیں بس قصہ کہانیاں سن لو بس ہو گیا. اپنی جگہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھو کیا تکالیف, کیا قربانیاں ہیں, کس کے لیے, دین کے لیے, کسی خلافت کے لیے نہیں, کسی دولت کے لیے نہیں, اپنی جان بچانے کے لیے بھی نہیں, یہ صرف اسلام کی سربلندی کے لیے. کیونکہ تمام مسلمانوں کی نظر ان صحابہ پہ تھی کہ کیا یہ بیعت کرتے ہیں کہ نہیں. اگر یہ بیعت کر لیتے تو کیا پیغام جاتا, کیا میسج جاتا کہ اسلام میں کسی کے ہاتھ پہ بھی بیعت کی جا سکتی ہے, اسلام میں
گناہ کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی فاسق فاجر کوئی بھی خلیفہ بن سکتا ہے. یہ بہت بڑا میسج دینا تھا امت کو، تو اسی لیے آپ نے مجبوراً مدینہ چھوڑا. آپ مکہ گئے. مکہ جب آپ پہنچے تو روایت میں آتا ہے کہ ذی الحج کا چاند ہو چکا تھا. حج کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے ذی الحج، وہ چاند ہو چکا تھا، 2 یا 3 تاریخ ہو چکی تھی. اور روایت میں آتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں 25 دفعہ پیدل حج کیا ہے. کچھ روایت میں 20 آتا ہے، کچھ روایت میں 25 آتا ہے. مدینہ سے مکہ کا سفر قریب 500 ساڑھے 500 کلومیٹر. ابھی آج روڈ اگر اچھی ہے تو 500 ساڑھے 500. اس زمانے میں پیدل حج 25 دفعہ زندگی میں. کیا عالم ہے آپ کی عبادت کا، کیا عالم ہے. تو آپ نے حج کے مہینے میں حج کرنے کے بجائے مکہ چھوڑ کر کوفہ جانے کا ارادہ کیا. کیوں؟ ساری دنیا کے مسلمان مکہ آ رہے ہیں حج کے لیے، اور وہ شخص جو اپنی زندگی میں 25 دفعہ پیدل حج کر چکا ہے وہ حج نہیں کر کے کوفہ جا رہا ہے. ایسا کیا جلدی تھی؟ کیا خلافت کے لیے؟ کیا دولت کے لیے؟ نہیں. نہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کیونکہ میں نے ایک دفعہ حج کر چکا ہوں تو یہ حج میرے لیے نفل ہے اور کوفہ جانا میرے لیے فرض ہے. کیونکہ کوفہ سے لوگوں کے مکتوب آ رہے تھے، خط آ رہے تھے، خطوط آ رہے تھے کہ آ جائیے، آپ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. یزید کے گورنر ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں، ہم جمعہ کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم مساجد نہیں جا رہے ہیں. تو آپ پہ فرض ہو گیا تھا کیونکہ آپ کے نانا کی عمر آپ کو بلا رہی ہے، تو آپ پہ فرض تھا کہ حج چھوڑ کے وہاں پر جائیں. اس لیے گیا. آپ کا کوئی وہ نہیں تھا، اور آپ کو معلوم تھا میں شہادت کے راستے پہ ہی جا رہا ہوں. تو آپ کے لیے شہادت زیادہ امپورٹنٹ تھی حج سے. تو آپ نے 3 ذی الحج 4 ذی الحج کو آپ نے مکہ چھوڑا. اگر اور 6 دن رک جاتا تو حج ہو جاتا. حج نہیں کر کے آپ کوفہ گئے. آپ کو تو قصہ معلوم ہے، آپ نے سنا ہے، اس لیے ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے. کوفے والوں نے غداری کی. زبیر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے آپ کے والد ماجد کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے. کوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفادار نہیں ہوتا، تو آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے، آپ نہ جاؤ. لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کچھ اور دیکھ رہے تھے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نظر کچھ اور دیکھ رہی تھی. آپ کو کوفہ جانا ضروری تھا کیونکہ آپ کو شہادت لینی تھی. تو آپ کوفہ گئے. وہاں کے واقعات آپ کو معلوم ہے کس طرح انہوں نے دھوکہ کیا. آپ نے خط نکال کے بتایا فلاں بھی فلاں، تم نے مجھے بلایا تھا اس لیے میں یہاں پر آیا. لیکن وہ جو اپنی فطرت میں تھا تو انہوں نے دھوکہ کیا. تو بہرحال وہاں سے آپ آگے بڑھے تو کربلا کے میدان میں رکے. جب وہاں پر آپ رکے تو آپ نے دریافت کیا کہ کون سا مقام ہے. تو لوگوں نے بولا کہ یہ کربلا ہے. تو بتایا کہ یہیں پر ہم خیمہ ڈالو، یہی ہماری منزل ہے. آپ کو معلوم تھا یہاں پر میری شہادت ہونے والی ہے. شہادت کا واقعہ آپ کو معلوم ہے تفصیل سے، تو اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے. تو یہ قربانیاں کیسی ہیں میرے بھائی؟ یہ بہت بڑی قربانیاں ہیں. یہ دین اسلام کے لیے قربانیاں ہیں، یہ اپنی ذات کے لیے قربانیاں نہیں تھیں. اور یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جنگ کے لیے نہیں. اگر جنگ کے لیے جاتے تو آپ صحابہ اکرام کو بھی لے کے جا سکتے. مدینہ میں اعلان کر سکتے تھے جب آپ مدینہ سے ہجرت کرے مکہ کی طرف، تو آپ صحابہ اکرام کو لے کے جا سکتے تھے. ایک اعلان کر دیتے کہ میں جنگ کے لیے نکل رہا ہوں، تو پورے صحابہ آپ کے ساتھ ہو جاتے، تمام مدینہ آپ کے ساتھ ہو جاتا. اگر مکے میں اعلان کر دیتے تو تمام مکے والے آپ کے ساتھ ہو سکتے تھے. تو ارادہ کوئی جنگ کا نہیں تھا، ارادہ صرف بیعت سے دور ہٹنا تھا. یہ ارادے سے کہتے. اب لوگ بولتے ہیں کہ صرف 72 کو لے کے گئے، تو 72 یہ گھر والے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو ہو سکتا ہے اصرار کیے ہوں گے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہ رہے، اس لیے لے کے گئے. یہ نہیں کہ ان 72 کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کوئی نہ گئے. اور 72 میں چھوٹے بچے بھی تھے، علی اصغر بھی تھے 6 ماہ کی، عورتیں بھی تھیں، ضعیف حضرات بھی تھے. کیا ان کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے؟ نہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا، یہ خلافت کی طلب نہیں تھی، یہ صرف اسلام کو باقی رکھنا تھا، اسلام کے قوانین کو باقی رکھنا تھا، اپنے نانا کی شریعت کو زندہ رکھنا تھا. یہ مقصد تھا. اللہ تعالیٰ سورہ کوثر میں فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ سورہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا تو کفار جو ہے مذاق اڑایا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے اولاد ہو گئے، ان کی زندگی کے بعد ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مخالفت میں یہ صورت نازل کی، اپنے نبی کی شان میں یہ صورت نازل کی کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. حوض کوثر سے بھی اس کا وہ لیا جاتا ہے معنی کہ حوض کوثر عطا فرمایا. اور کوثر کے اور ایک معنی ہوتا ہے کثرت کے ساتھ خیر عطا فرمایا. کسی خیر کا کثرت کے ساتھ ملنا کوثر کا کہلاتا ہے. ہم معنی یہ لیں گے کہ اے نبی ہم نے آپ کو کثرت کے ساتھ خیر عطا فرمایا. یہ خیر کس شکل میں عطا فرمایا؟ اہل بیت اطہار کی شکل میں عنایت فرمایا. یہ اہل بیت اطہار کا خیر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی ملا.
کیونکہ یہ اہل بیت اطہار ہے، جب جب امت کو ان کی ضرورت پڑی یہ سب سے آگے رہے. جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو گئی تو کوئی خلافت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ حالات بہت خراب تھے، خانہ جنگی کے حالات تھے. تو اس ٹائم پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت دینے کی ذمہ داری اٹھائی. تو امت کی ذمہ داری اٹھانے والے ہمیشہ اہل بیت اطہار آگے رہے. جب یزید جیسا بدبخت خلیفہ بن گیا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے. تو ہر وقت اہل بیت اطہار امت کے لیے آگے رہے. تو یہ اہل بیت اطہار امت کے لیے خیر ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس کے شکر میں فصلی لربک وانحر، کہ نماز قیام کرو اور قربانی کرو. تو نماز قیام کرنے والوں میں سب سے اعلیٰ مقام اہل بیت اطہار کا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی مثال کو آپ سن چکے ہیں کہ پیر میں تیر لگ گیا تو نماز کی حالت میں جب تیر نکال گیا تو آپ کو محسوس تک نہیں ہو، اور آپ کی عبادت کی آثار آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں. قرآن میں اس کا ذکر ہے. یہ عبادت یہ اہل بیت اطہار کی عبادت ہے. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے دشمنوں کے درمیان نماز نہیں چھوڑی، اپنا سر سجدے میں رکھ دیا. آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ نماز قضا کر دیتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ نے نماز کی اہمیت بتائی ہے. یہ سورہ کوثر کا ترجمہ بتا دیا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. فصلی لربک وانحر، اور اللہ کی راہ میں قربانی کرو. اور قربانی اہل بیت اطہار سے زیادہ کون دے سکتا ہے؟ سیدنا امام حمزہ نے کیسی قربانی دی تھی؟ آپ کا کلیجہ چبایا گیا. یہ اہل بیت اطہار میں سے آپ کا کلیجہ چبایا گیا، آپ کے انگلیوں کو کاٹ کے ہار بنایا گیا. یہ کیسی قربانی تھی؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی، شہادت دی اپنی. حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں شہادت دی. اور جب اس امت کو علمی اور روحی فیضان تھا تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علمی اور روحی فیضان سے امت کو مستفید فرمایا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس امت کی مدد فرمائی. یہ اہل بیت اطہار ہے. اور ایک امام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام، وہ بھی اہل بیت اطہار میں سے. جب امت منتشر ہوگی، جب امت ایک خلیفہ کی تلاش میں ہوگی تو ایک خلیفہ آئیں گے، ایک امام آئیں گے، وہ امام مہدی ہوں گے، وہ بھی اہل بیت اطہار. تو قیامت تک اس اہل بیت اطہار کا فیضان انشاءاللہ اس امت پر جاری رہے. یہ خیر کثیر ہے، یہ ہمارے لیے خیر کثیر ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ نماز پڑھو اور قربانی. تو انہوں نے نماز اور قربانی کے ذریعے امت کو مثال دی. ان شأنک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، بے نام و نشان رہے گا آپ کا دشمن، اور چرچا رہے گا تو اہل بیت اطہار کا چرچا. اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر نور خاندان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہمارے زندگیوں میں بھی نیکی اور عبادت کی اہمیت کو لائے. اللہ اہل بیت اطہار کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، ان کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے زندگی کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو کچھ کہا گیا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اس میں اگر کچھ غلطی ہوئی درگزر فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.